الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے بانی سلسلہ اشرفیہ تارک السلطنت محبوب یزدانی حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی نور اللہ مرقدہ کی حیات و تعلیمات کے متعلق بیان کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ حضرت مخدوم سمنانی کی ولادت باسعادت 712 ہجری میں شہر سمنان میں ہوئی۔ آپ کے والد محترم کا نام سلطان سید ابراہیم نور بخشی رحمۃ اللہ علیہ تھا، جو شہر سمنان کے بادشاہ تھے، اور سمنان آج بھی ایران میں خراسان کے قریب ایک ریاست ہے، ایک شہر ہے، اور کافی وہ ترقی کر چکا ہے۔ سلطان ابراہیم کے ہاں 3 بیٹیاں ہوئیں، کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی۔ دعا کرتے رہے۔ ایک دن خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا، ابراہیم اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ایک نیک فرزند عطا کرے گا، اس کا نام اشرف رکھنا۔ یہ اللہ کی ایک امانت ہے جو تمہارے سپرد کی جا رہی ہے، اس کی تربیت میں کسی قسم کی غفلت ہرگز نہ برتنا۔ نبی پاک علیہ السلام کی بشارت کے بعد آثار ولادت نمودار ہوئے۔ 712 ہجری میں شہر سمنان میں آپ کی ولادت ہوئی۔ پوری ریاست میں خوشیاں منائی گئیں۔ بادشاہ وقت اور ان کی اہلیہ خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ولی عہد عطا کیا ہے۔ 4 سال کی عمر مبارک ہوئی تو آپ کی بسم اللہ شریف پڑھائی گئی۔ سلطان مولانا عماد الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی بسم اللہ شریف پڑھائی۔ تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے کوئی کام لینا چاہتا ہے تو صلاحیتیں پہلے ہی پیدا فرما دیتا ہے۔ سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے ذوق اور شوق سے قرآن کریم حفظ کرنا شروع کیا، اور ذہانت اور فطانت کا یہ حال تھا کہ 7 سال کی عمر میں 7 قرات کے ساتھ قرآن کریم حفظ فرما لیا، یعنی 7 قرات کے قاری بھی ہو گئے اور حافظ قرآن بھی ہو گئے۔ 15 سال کی عمر ہوئی۔ اچھا، اس کے بعد علم دین کی طرف متوجہ ہوئے، اور 14 سال کی عمر میں تمام علوم و فنون، قرآن، حدیث، فقہ، منطق، فلسفہ، جتنے بھی علوم و فنون تھے، 14 سال کی عمر میں تمام علوم و فنون پر مکمل دسترس حاصل کر لی۔ 15 سال کی عمر ہوئی، والد گرامی سلطان ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور آپ 15 سال کی عمر میں تخت سمنان پر رونق افروز ہوئے۔ 15 سال سے 25 سال یعنی 10 سال نہایت عدل و انصاف کے ساتھ حکومت فرمائی۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے فرمایا، فرزند اشرف حجاب تخت و تاج کو دور کرو اور لذت وصل الہی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ اپنی والدہ گرامی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، مجھے اجازت دیں کہ میں ترک سلطنت کر کر فقیری اختیار کروں اور اللہ کی راہ میں نکل جاؤں۔ میں اپنے چھوٹے بھائی آراف کو اپنی جگہ بادشاہ بنانا چاہتا ہوں۔ والدہ محترمہ نے کہا، اسی دن کا میں انتظار کر رہی تھی۔ تمہارے نانا حضرت خواجہ احمد یسوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے یہ بشارت دی تھی کہ تمہارے یہاں ایک فرزند ہوگا جو ترک سلطنت کر کے پھر فقیری اختیار کرے گا۔ جاؤ، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، مردانہ وار جاؤ، اب انشاءاللہ حشر میں ہی ہماری ملاقات ہوگی۔ لیکن میری ایک بات یاد رکھنا کہ جب شہر سمنان سے نکلو تو وزراء، امراء، سیکورٹی گارڈ، محافظ، ان سب کے ساتھ نکلو۔ اگر تنے تنہا جاؤ گے، رعایا یہ سوچے گی کہ ہو سکتا ہے کہ دونوں بھائیوں میں لڑائی ہوئی اور ایک نے دوسرے کو نکال دیا اور تخت سمنان پر قبضہ کر لیا۔ عرض کیا، جو آپ کا حکم ہو۔ جب شہر سمنان سے نکلے، وزراء ساتھ ہیں، امراء ساتھ ہیں، محافظ، سیکورٹی گارڈ، یہ سب آپ کے ساتھ ہیں۔ ایک منزل آگے بڑے وزراء کو واپس کر دیا، اور آگے بڑے امراء کو واپس کر دیا، اور آگے بڑے سیکورٹی گارڈ، محافظ جتنے بھی تھے سب کو واپس کر دیا۔
دو خادم تھے، انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ فرمایا میری منزل الگ ہے، تمہاری منزل الگ ہے۔ کیفیت یہ تھی کہ ساری رات عبادت فرماتے تھے اور فجر کے بعد بہت قلیل عرصے نیند کر کے اور فوراً سفر شروع فرماتے تھے۔ جو خادم آپ کے ساتھ تھے انہوں نے آپ کے ساتھ رات میں جا کر عبادت کی، لیکن جب صبح ہوئی تو وہ دونوں نماز فجر کے بعد سو گئے۔ آپ نے بہت قلیل عرصے یعنی قلیل وقت میں نیند لی اور اس کے بعد پھر آگے روانہ ہو گئے، ان کو وہیں سوتا ہوا چھوڑ دیا۔ ایک گھوڑا آپ کے ساتھ تھا اور آپ اس پہ سوار تھے۔ پھر فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ فقیر کو گھوڑے کی کیا ضرورت، میں کھاؤں یا نہ کھاؤں، مجھے اس کے پینے کا، چارے کا، دانے کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ یہ بھی جاندار ہے۔ ایک فقیر نظر آیا، اس کو گھوڑا خیرات میں دے دیا اور پیدل آپ یہاں سے روانہ ہو گئے، اور سفر کرتے کرتے سمرقند، بخارا اور مختلف شہروں میں، ملکوں میں ہوتے ہوئے بہاولپور کے قریب احمد پور شرقیہ اونٹ شریف پہنچے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نہایت جلیل القدر ولی حضرت مخدوم جلال الدین بخاری جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرماتے اور رشد و ہدایت لوگوں کو پہنچا رہے تھے۔ ابھی مخدوم سمنانی وہاں پہنچے نہیں، اپنے مریدوں میں بیٹھے ہیں اور فرماتے ہیں بوئے یار می آیت، مجھے اپنے دوست کی خوشبو آ رہی۔ لوگ کہتے ہیں کون آ رہا ہے؟ کہا مجھے خوشبو آ رہی۔ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی جب وہاں پہنچے، انہوں نے آپ کا استقبال کیا، سینے سے لگایا، اپنے پاس بٹھایا اور کہا عرصہ دراز کے بعد سیادت کی حیات آفریں خوشبو مجھے آئی ہے، آؤ جلدی کرو بھائی علاء الدین تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ حضرت علاء الدین گنج نبات رحمۃ اللہ علیہ مخدوم سمنانی کے پیر و مرشد تھے، جو بنگال میں تشریف فرما تھے۔ مخدوم جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اسی وقت عبادت و ریاضت میں بٹھا دیا، چلہ کشی کرائی، کچھ عرصے آپ ان کے پاس رہے، اور جب تمام چیزوں سے فارغ ہوئے، مخدوم جلال الدین بخاری جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فرزند اشرف 114 بزرگوں سے جو فیض اس فقیر نے حاصل کیا وہ سب کا سب تمہیں عطا کر دیا، اب تم جلدی جاؤ۔ وہاں سے آپ رخصت ہوئے، پیدل سفر کرتے کرتے دہلی پہنچے، بزرگان دین کے مزارات پر حاضری دی، ان سے روحانی فیض و برکات حاصل کیے۔ اب یہ سارا سفر پیدل ہو رہا۔ اس کے بعد آپ بہار پہنچے، وہاں پر حضرت شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے وصال کا وقت قریب تھا۔ انہوں نے مریدین سے فرمایا اب میرے وصال کا وقت قریب ہے، جب میرا انتقال ہو جائے مجھے نہلا کر، کفنا کر، جنازہ تیار کر کے میدان میں رکھ دینا، نماز کوئی نہ پڑھائے۔ مشرق کی سمت سے ایک شخص آئے گا جو کالا کمبل اوڑے ہوئے ہوگا، اس میں 3 صفتیں ہوں گی، وہی میرے جنازے کی نماز پڑھائے گا۔ پہلی صفت یہ کہ صحیح النسب سید ہوگا، دوسری یہ کہ 7 قرات کا قاری ہوگا، اور تیسری یہ کہ تارک السلطنت ہوگا۔ مریدین نے نہلا کر، کفنا کر، جنازہ تیار کر کے میدان میں رکھ دیا، صفیں بن گئیں، امام کا انتظار ہو رہا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا اسی وقت کہ جب صفیں بن چکی تھیں اور انتظار تھا کہ مشرق کی سمت سے سید اشرف جہانگیر سمنانی نور اللہ مرقدہ نمودار ہوئے، آپ کے کاندھوں پر سیاہ کمبل تھا۔ لوگ آگے بڑھے، پوچھا کہ آپ صحیح النسب سید ہیں؟ فرمایا ہاں بے شک۔ آپ 7 قرات کے قاری ہیں؟ ہاں بے شک۔ آپ تارک السلطنت ہیں؟ فرمایا ہاں، آئیے امامت فرمائیں۔ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ واقعہ مختلف کتب میں، معتبر کتب میں موجود ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ان کے وصال کے بعد جب ان کی تدفین ہو گئی تو میں نے ان کے مزار مبارک کے پاس بیٹھ کر مراقبہ کیا، تو میں نے ان کو اپنے سامنے بیٹھا ہوا دیکھا اور ان سے روحانی فیض و برکات حاصل کی۔ پھر یہاں سے بنگال کی جانب روانہ ہوئے۔ بنگال میں آپ کے پیر و مرشد حضرت شیخ علاء الدین گنج نبات رحمۃ اللہ علیہ قیلولہ فرما رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، آرام فرما رہے ہیں۔ اچانک بیدار ہوئے، مریدین کو بلایا اور کہا بوئے یار می آیت، مجھے اپنے دوست کی خوشبو آ رہی۔ مریدین عرض کرتے ہیں حضور کون آ رہا ہے؟ کہا جس کا میں 2 سال سے انتظار کر رہا تھا وہ آج آنے والا ہے۔ وضو کراؤ۔ انہوں نے لوٹا لے کر آئے، مٹی کا لوٹا جس سے آپ وضو فرماتے تھے۔ مریدین نے وضو کرایا، پالکی منگائی جو اس زمانے میں ایک سواری تھی، اس پہ آپ رونق افروز ہوئے اور مریدین سے کہا کہ چلو استقبال کے لیے چلنا ہے۔
خانقاہ سے باہر آئے، شہر سے باہر آئے، اور جو آنے والا راستہ تھا وہاں پر آپ ٹھہر گئے۔ لوگ حیران ہیں کہ حضرت کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ مرید پیر کا انتظار کرتے ہیں، یہ ایسا مرید ہے کہ پیر ان کا انتظار کر رہا۔ سامنے سے دیکھا قافلہ آ رہا ہے، مخدوم سمنانی قریب آئے، طالب نے اپنے مطلوب کو دیکھا، محب نے اپنے محبوب کو دیکھا، مرید نے اپنے پیر کو دیکھا، ان کے قدموں میں سر جھکا دیا، انہوں نے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا، کہا تمہارا مقام یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے۔ اس کے بعد پالکی میں بٹھا کر خانقاہ میں لے کر آئے، وہاں پر اپنے ساتھ کھانا کھلایا، اسی وقت سلسلہ چشتیہ میں بیعت کیا اور اسی وقت چلہ کشی میں بٹھا دیا۔ آپ نے 4 سال پیر و مرشد کی خدمت میں گزارے، ریاضت، مجاہدہ، چلہ کشی، یہ تمام چیزیں آپ کرتے رہے۔ اس کے بعد پیر و مرشد نے فرمایا اب حکم ربی یہ ہے کہ تم تبلیغ دین کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ عرض کیا حضور میری خواہش تھی ساری زندگی آپ کے قدموں میں گزار دوں۔ فرمایا نہیں، اب حکم ربی یہی ہے کہ تمہیں تمہاری ذات سے مخلوق خدا کو فیض پہنچنا چاہیے۔ پیر و مرشد کے حکم پر روانہ ہو گئے۔ پہلا سفر آپ نے جون پور کا کیا۔ وہاں پہنچے، دیکھا کہ ایک بہت بڑا مندر تھا، لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے۔ مریدین سے پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کیا حضور یہ ایک مندر ہے۔ فرمایا ہم بھی اس مندر کو دیکھنے کل جائیں گے۔ دوسرے دن آپ پہنچے، وہاں کے سارے پجاری اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا ہمارا مذہب سچا ہے۔ آپ نے فرمایا دین اسلام سچا ہے۔ انہوں نے کہا آپ دلائل دیں، ہم بھی دلائل دیتے ہیں۔ مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم دلائل نہیں دیتے، ہم صرف ایک بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا بات؟ فرمایا اگر یہ تمہارا بت ہمارے نبی کا کلمہ پڑھ لے تو پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اس نے پڑھ لیا تو ہم سب بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں۔ آپ آگے بڑھے، اس بت کی انگلی کو پکڑا اور فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس بت نے سب کے سامنے کلمہ پڑھا، سارے پجاری دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ 100 پجاری اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ آپ نے نہ صرف ان کو مسلمان کیا بلکہ سلسلہ اشرفیہ میں بیعت کیا اور اسی مندر کو تمام بتوں سے پاک کر کے خانقاہ اشرفیہ میں تبدیل کر دی۔ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے 120 سال کی عمر پائی، 3 مرتبہ پوری دنیا کا چکر لگایا، ہزاروں غیر مسلموں کو مشرف با اسلام کیا اور بے شمار انسانوں کو راہ ہدایت دکھائی۔ جہاں پر مناظرے کا موقع آیا اپنے علم سے، دلائل اور براہین سے اسلام کی حقانیت کو ثابت کیا، اور جہاں پر جادوگروں سے مقابلہ ہوا وہاں اپنی روحانیت، اپنے کمالات اور اپنی کرامات کے ذریعے اسلام کی حقانیت کو ثابت کیا۔ ایک نشست میں آپ کی سوانح حیات بیان کرنا ناممکن ہے، میں صرف اختصار کے ساتھ یہ عرض کروں کہ آپ کا وصال ہوا 832 ہجری میں، اور جس مقام پر آپ کا مزار مبارک ہے اسے کچوچو شریف کہا جاتا ہے۔ وصال سے 3 روز قبل اپنی قبر تیار کرائی، ایک کاغذ اور قلم لے کر قبر میں اترے، اس میں بیٹھ کر ایک رسالہ تحریر کیا عربی میں جسے رسالہ قبریہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور وہ رسالہ آج بھی موجود ہے اور اس کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ آپ عالم باعمل تھے، صوفی باصفا تھے، آپ مصنف بھی تھے، مترجم قرآن بھی تھے، مفسر قرآن بھی تھے، محدث بھی تھے، مفتی بھی تھے۔ کون سی خوبی تھی جو مخدوم سمنانی کی ذات میں نہیں تھی؟ آپ کی کتابوں میں لطائف اشرفی، مکتوبات اشرفی، تحقیقات عشق، ترجمہ قرآن جو فارسی زبان کا عظیم الشان شاہکار ہے، جو آپ نے سلطنت کے دوران کیا، 727 ہجری میں آپ نے یہ ترجمہ کیا، اور اس ترجمے کا بھی اردو ترجمہ ہو چکا ہے۔ الحمدللہ آپ کی اکثر کتب محفوظ ہیں اور بہت سی ایسی ہیں جو مرور ایام کے ساتھ ساتھ جو تلف ہو گئیں، لیکن 600 سال سے زائد عرصہ مخدوم سمنانی کے وصال کو ہو چکا ہے، آج بھی ان کا نام زندہ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ اگر صرف سمنان کے بادشاہ ہوتے تو نام اس وقت تک رہتا جب تک بادشاہت تھی، بادشاہت ختم ہو جاتی، نام ختم ہو جاتا اور تاریخ میں بادشاہوں کی فہرست میں نام آتا۔ لیکن میرے مخدوم نے جب اس دنیاوی سلطنت کو ترک کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی روحانی بادشاہت عطا کی کہ آج ان کا نام 600 سال سے زائد عرصہ گزر جانے کے بعد بھی زندہ ہے۔ پہلے سروں پر حکومت کرتے تھے، آج لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں، اور پوری دنیا میں جگہ جگہ سلسلہ اشرفیہ کی خانقاہیں موجود ہیں، خلفاء موجود ہیں، مریدین معتقدین موجود ہیں جو وہاں پر تبلیغ دین کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ شیخ محقق
حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب اخبار الاخیار میں فرماتے ہیں کہ جنوں کو بھگانے کے لیے مخدوم کا نام ہی کافی، اگر آپ ان کا نام ہی لے لیں تو یہ جن بھاگ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار رحمت نازل فرمائے ان کی مرقد مبارک پر، اور ان کی نالین سے لگے ہوئے ذروں کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔